بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا، البتہ 2021 میں ان کے اقتدار میں آنے کے بعد صرف نصف درجن ملکوں روس، پاکستان، چین، ایران، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات نے افغانستان سے عمومی سفارتی تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ افغانستان دنیا کے غریب 3 ملکوں میں شامل ہے، جس کی 76% سے زیادہ آبادی ہر قسم کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، اور 1996 سے 2001 تک اپنے پہلے 5 سالہ دور اقتدار کے امتزاج موجودہ طالبان قیادت ملک کی ترقی و استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی قابل قدر اقدام نہیں اٹھا سکی۔ البتہ 4 دہائیوں تک پاکستان میں پرورش پانے والوں نے تمام تر احسانات کا حساب برابر کرتے ہوئے پاکستان کے دشمنوں کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے خوارج و فتنہ بازوں کو گلے لگائے رکھنے کی ٹھان لی ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کے بعد اپنے مربی قطر اور ترکیہ کی ثالثی کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لاتے ہوئے تعلقات کو معمول پر لانے کی تمام کوششوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ نتیجتاً 11 اکتوبر سے پاک افغان سرحد کی بندش سے اب تک افغانستان کو بڑے پیمانے پر معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ افغانستان سے سبزیوں اور فروٹ کی واحد برآمدی منڈی ہمیشہ سے پاکستان ہی رہا ہے، مگر اس بار سرحد کی بندش کی وجہ سے ان کا مال سرحد پر کھڑے ٹرکوں میں ہی خراب ہو گیا، جبکہ اپنے پیشرو حکمرانوں کی طرح ہندو کی محبت میں گرفتار نام نہاد طالبان اپنے برآمد کنندگان کو نئی منڈیاں تلاش کرنے کے مشورے دے رہے ہیں۔ سرحد بند ہونے سے افغانستان کو سخت ترین معاشی نتائج کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 20 کروڑ امریکی ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ صرف ایک ماہ میں طورخم کے بارڈر سے 4.5 کروڑ امریکی ڈالر کا نقصان ہوا، جبکہ 5000 سے زیادہ ٹرک سرحدی مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں جو پاکستانی منڈیوں میں داخلے کے منتظر تھے۔ اس بحران سے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان کی 80% سے زیادہ تجارت کا انحصار پاکستانی بندرگاہوں اور سڑکوں کے نیٹ ورک پر ہے۔ افغانستان میں خوراک کے بنیادی اجزاء جیسے گندم کا آٹا، گھی اور چینی وغیرہ کی اکثریت اور 50% سے زیادہ ادویات بھی پاکستان کے راستے منتقل ہوتی ہیں۔ اب پاکستان کی جانب سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو صرف انتہائی ضروری اشیاء تک محدود کرنے اور سرحد کی بندش اور کڑی نگرانی کے نتیجے میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے سامان تعیش، اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے افغانستان کی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ سرحد کی بندش کا افغانستان کے اندر سخت سماجی طور پر بھی تباہ کن رہا ہے۔ اسمگلنگ روکے جانے کے بعد ہر طرح کی غیر قانونی تجارت سے وابستہ 2 سے 3 لاکھ افراد اپنے آمدن کے ذرائع کھو بیٹھے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش اور نگرانی کے ذریعے اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو توڑنے سے نہ صرف طویل مدت سے جاری غیر قانونی اسلحے اور منشیات کی آمدن بند ہو جائے گی، بلکہ اس سے خوارج اور فتنوں کی مالی معاونت پر بھی روک لگ جائے گی۔ حکام کے مطابق افغانستان سے پاکستان کو اسمگلنگ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے سامان کی پاکستان واپسی سے قومی خزانے کو سالانہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ سرحد کی بندش کا یہ اقدام سیاسی تناؤ کا رد عمل نہیں ہے، بلکہ منشیات کی اسمگلنگ، غیر قانونی ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور عسکریت پسندوں کی دراندازی سے منسلک غیر قانونی تجارتی راہداری کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پاکستانی پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحد کے بہتر انتظام سے پاکستان اگلے 5 سالوں میں طویل مدتی فائدے دیکھنا شروع کر دے گا، جس میں بہتر سرحدی سیکیورٹی، اقتصادی رساؤ میں کمی اور سرحد پار تجارتی ماحول کو مزید منظم کرنا شامل ہے۔ اس امر کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ افغانستان کو بالآخر اپنی برآمدات اور درآمدات کے لیے پاکستان ہی کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ کراچی کی بجائے ایران اور وسط ایشیائی ملکوں کے روٹ استعمال کرنے سے جہاں سامان کی ترسیل کا وقت 3 گنا تک بڑھ گیا ہے، وہیں لاگت بھی 2 گنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مگر اس سب کے باوجود تجزیہ کاروں کی رائے میں ہندو کی گود میں بیٹھے ناخلف افغان طالبان سے فوری طور پر کسی قومی و ملی سوچ کے حامل فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔